بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چشمہ لگائیں گے کیا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے، باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ اور صبر کا نام ہے زندگی اور ظلم کا نام موت ہے۔ صبر کا نام ہے زندگی اور ظلم کا نام موت ہے۔ مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس پارہ نمبر 2 پیج نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب مدد مانگنے کو کہا تو دو چیزوں سے بانٹ دیا، ڈیوائز کر دیا، صبر سے اور نماز سے۔ لیکن جب باری آئی ساتھ دینے کی تو اعلان کر کے کہا، میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، ہم قرآن جو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن ہو یا ریل قرآن ہو، تو ہم کسی کے ذریعے سے یہ ٹرانسلیشن ہو کر کے ہم تک قرآن پہنچائے، لیکن جس اینگل سے غار حرا کے اندر میرے نبی کی ذات بابرکات پر جبریل علیہ السلام جب آیت کریمہ لے کے آتے تھے، چاہے وہ مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو، یا کوئی جنگ کا موقع ہو، یا نبی اپنے بستر پر ہو، یا نبی مسجد نبوی میں ہو، یا نبی کعبے کا طواف کر رہے ہو، یا نبی غار حرا میں ہو یا غار ثور میں ہو، جب بھی جبریل علیہ السلام جب آیت کریمہ لے کر کے آتے تھے تو میرے جبریل علیہ السلام جب نبی کو وہ آیت پڑھ کے سناتے تھے نا، تو سنا کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ آج ہم صرف ایک دوسرے کی زبانی، کوئی موبائل کے ذریعے، کوئی کسی عالم کے ذریعے، کوئی کسی مفتی کے ذریعے، کوئی کسی صوفی کے ذریعے، کوئی کسی مجدد کے ذریعے، کوئی کسی پیر کے ذریعے، کوئی کسی ولی کے ذریعے، اس طریقے سے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کو جو قرآن سکھایا گیا، اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ کسے دیا؟ خلق الانسان، انسان کی تخلیق سے پہلے جسے پیدا کیا تھا، اس پروردگار نے اپنے محبوب حقیقی کو قرآن کا علم دیا۔ ہم جو ٹرانسلیشن سنتے ہیں، بس سن کر کے ہم کو صرف کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں۔ اب ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی، ہم اس پہ پیروی کریں نہ کریں یہ ہماری مرضی۔ ہمارے اوپر نہ کوئی لاٹھی برسانے والا، نہ کوئی ڈنڈا برسانے والا، نہ کوئی گالی دینے والا، نہ کوئی جھگڑا لڑائی کرنے والا، کوئی نہیں۔ لیکن یہ آیت جب حضرت امام حسین کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،
امام حسین علیہ السلام نے نانا جان سے ارشاد فرمایا، نانا یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے؟ ہاں میرے نماز سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اے نانا کیا نماز کی فضیلت صبر سے زیادہ ہے یا صبر کی فضیلت نماز سے زیادہ ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو اللہ ایسا کیوں کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمازی سے گناہ ہو سکتا ہے، حاجی سے گناہ ہو سکتا ہے، زکات دینے والے سے گناہ ہو سکتا ہے، روزے دار سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اے میرے نواسے جس نے اپنے دل کے اندر صبر کر لیا اس سے کبھی گناہ نہیں ہوا کرتا، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، بڑے تحمل والی چیز ہے۔ آج ہمیں بھی وہ آیت سن کر کے ذرا شوق پیدا ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ کہاں ہم صبر کرتے ہیں؟ آج یہ ہمارا صبر ہے۔ صبر دیکھیے، صبر ایسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ جس چیز پر آپ کا پورے طریقے سے قبضہ ہو۔ ایسا نہیں، آج ہمارا صبر کس اینگل سے جانتے ہیں؟ جب دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے نا تو جو پیسے کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس پہنچ نہیں، جس کے پاس اچھے سمبند نہیں، اچھے پریچے نہیں، وہ انسان کو جب نیچے لوگ گرانے لگتے ہیں نا پیسے والے لوگ، تو یہ انسان سمٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تب اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، جاؤ ہم نے صبر کر لیا۔ لیکن صبر اس کا نام نہیں ہے، صبر اس کا نام ہے یہ قبضہ حوض کوثر پر ہو اور نہر فرات کا پانی زبان سے نہ لگاؤ۔ صبر اسے کہتے ہیں، صبر کو اسے کہتے ہیں ہاتھ میں حیدر کرار کی تلوار ہو لیکن پھر بھی بیٹے کا گلا کٹا دے، صبر اسے کہتے ہیں۔ سر پر نانا جان کا ماما ہو پھر بھی قاسم کی جوانی لٹا دو، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور آگے چل کے دیکھیں، سیدی شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہو پھر بھی بہن کے سر سے جب دوپٹہ چھینا جا رہا ہو تو صبر کر جاؤ، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر ہم نے تو یہ سمجھ لیا دو لوگوں میں لڑائی ہو، جو مار کھا گیا وہ چپ ہو گیا وہ صبر کر لیا، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر اسے کہتے ہیں جس چیز پر آپ کا پورا قبضہ ہو پھر بھی آپ اسے نظر انداز کر جائیں، کوئی آپ کو گالی دے کر کے جائے آپ اسے نظر انداز کر جائیں، کوئی ایک تماچے مار دے آپ اسے نظر انداز کر جائیں، صبر اسے کہتے ہیں۔ صبر کا معنی یہ نہیں دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ایک کا مار کر کے ہاتھ پہ دو کچھ بولنے کے لائق نہیں رہے تو آپ کہتا میں نے صبر کر لیا، صبر اس کا نام نہیں۔ آؤ دیکھو اگر صبر دیکھنا ہے، صبر کہتے کسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر موجود ہیں، جنگ کے اندر موجود ہے، یہ وہی علی ہے جن کے بارے میں شاعر نے کبھی کہا ہے دیواریں ہلنے لگتی ہیں اور در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتے ہیں۔ یہ وہی علی ہے، جنگ کے اندر موجود ہیں، تلواریں ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، ایک سے ایک لوگوں کی گردن کو کاٹ رہی ہے، ایک سے ایک لوگوں کو نار کے جہنم کے اندر بھیج رہی ہے، یہی ذوالفقار حیدری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے قتل کرتے کرتے آئے ایک انسان کو مارنے لگے، حضرت علی کے سامنے جب وہ انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے، میرے علی نے چاہا اپنی ذوالفقار حیدری ہوا فضا میں لہرا کر کے اس کی گردن کو سرتن سے جدا کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی علی نے اپنی تلوار کو اٹھایا ہے ویسے ہی اس منافق انسان نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ آج اگر انسان کوئی کو مارنے جائے گا تھوکنے تو اور غصہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے اس منافق انسان نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا نا ویسے ہی حضرت علی نے اپنی میان تلوار کے اندر ڈال لی۔ اب دیکھیں صبر کہتے کسے ہیں؟ مارنے کا تو ارادہ پورا تھا، پورے طریقے سے قبضہ تھا، ایک بار ذوالفقار حیدری اگر گردن پر گر جاتی دنیا کو کوئی طاقت نہیں تھی اس منافق کو بچا لیتی،
لیکن ذوالفقار حیدری دوبارہ سے میان میں آ گئی. جب دوبارہ سے میان میں آئی نا تمام صحابہ نے عرض کیا اے علی مرتضیٰ، اے مشکل کشا، اے حیدر کرار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اے چوتھے خلیفہ، ذرا آپ کو یہ بتائیں، آپ تو جنگ میں آئے ہیں، جنگ کے اندر جو جس کو مار سکتا ہے مارے، پورا حق ہے، جو جس کی گردن کاٹ سکتا ہے کاٹے، پورا حق ہے. آپ نے ایک سے ایک لوگوں کی گردن کاٹی، ایک سے ایک کو جہنم کے اندر بھیجا، لیکن اے علی مرتضیٰ آپ کا پورا قبضہ اس پر دکھا. آپ چاہے تھے اپنی سوتےدار سے اس کی گردن کو کاٹ سکتے تھے، لیکن آپ نے تلوار میان کے اندر کیوں ڈال دی؟ تو بڑا سادہ سے جملہ علی مرتضیٰ نے وہاں فرمایا تھا، اے لوگوں اب تک جو میں جنگ کر رہا تھا وہ اللہ کے نام پہ جنگ کر رہا تھا، لیکن جیسے اس نے میرے چہرے پر تھوکا ہے تو اس کا غصہ میرے اوپر آ گیا اور میرا غصہ اس کے اوپر چلا گیا. اب اگر اس کی گردن کاٹ دیتا، زمانہ کر دیتا، علی کے چہرے پر تھوکا تھا اس وجہ سے کاٹ دیا. صبر اسے کہتے ہیں. آئے ہم ذکر شہدائے کربلا کے نام سے جو محفل منعقد ہے، اس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. بڑی اچھی ہمارے اور آپ کا نصیب ہے، بڑے خوش نصیب انسان ہیں ہم اور آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بزم کرنے کا سنہرا موقع بخشا. بس ہمیں کسی سے اختلاف نہیں، بس آقا حسین کی بارگاہ میں دعا ہے، چھوٹی سی دعا. آقا حسین آج کی آپ یہ محفل بھی دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے نام پر خرافاتیں رچائی ہیں اسے بھی آپ دیکھتے ہیں. بس حسین کی ذات سے اللہ کی بارگاہ میں یہی ایک سوال ہے، انہیں ان کا کیریکٹر مبارک ہو، ہمیں ہمارا کیریکٹر مبارک ہو. کل اولین و آخرین جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس آیت سے اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، چاہے وہابی ہو چاہے سنی ہو، اگر اسلام کو مانتا ہے اس حدیث کو مانے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقومہ فہو منہم. دنیا کے اندر اس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، قیامت کے میدان میں اسی کے بیچ کھڑے کیے جاؤ گے. فیصلہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب انسان ہیں، ہم نے ذکر شہدائے کربلا رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کل امام حسین کے سامنے ہمیں بھی کھڑا کرے، انہیں بھی کھڑا کرے، پھر وہی فیصلہ ہوگا حسین کا وفادار کون ہے، حسین کا غدار کون ہے. میں نے کل بیان کیا تھا حضرت امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں. میرے حسین کی پیدائش ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی پیدائش پر بڑی مبارکباد پائی اور لوگوں کو بڑی خیرات دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے ہیں، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین. دونوں سے میرے آقا بڑی محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حسین سے محبت کیا ہے اتنا یہ حسن سے بھی محبت کیا ہے. دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت فاطمہ کی دہلیز سے گزرتے تھے نا، گھر کے اندر جانا نہیں ہوتا تھا. کسی بھی کام سے کسی بھی ضرورت سے میرے آقا جب حضرت فاطمہ کی دہلیز سے گزرتے تھے نا، جب رونے کی آواز آتی تھی تو میرے آقا رک جایا کرتے تھے، رک جاتے تھے. وہ جن کے چلنے سے آسمان کے ساتوں طبق رک جائیں، وہ جب معراج میں جائے تو ہوائیں رک جائیں، وہ نبی جب معراج میں جائے زمین کا ساتوں طبق رک جائے، وہ نبی جب معراج میں چلے دریا کی روانی رک جائے، لیکن وہ نبی جب دہلیز سے فاطمہ پر پہنچتا تھا تو رک جاتا تھا. کیوں رک جاتے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں دہلیز سے فاطمہ سے گزرتا نا تو گھر سے جب رونے کی آواز آتی تو میرے قدم رک جایا کرتے تھے. ہم نے تصور کی حالت میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کسی ضرورت سے جایا کرتے تھے لیکن آخر دہلیز سے فاطمہ کے سامنے آپ کے قدم کیوں رک جاتے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میرے کان میں رونے کی آواز آتی نا، میں جا کر کے دہلیز سے فاطمہ پر دستک دیتا اور جب دستک دیتا نا اسی وقت رونے کی آواز ختم ہو جاتی، اسی وقت رونے کی آواز ختم ہو جاتی. جو بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو جاتی. جب میرے آقا دہلیز سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر داخل ہوتے تو حضرت فاطمہ سے پوچھتے، اے بیٹی ذرا یہ بتا حسین کہاں ہے؟
ذرا یہ بتاؤ حسین کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی بابا وہ دیکھے پالکی میں لیٹا ہوا ہے، وہ حسین جھولا جھول رہا ہے۔ میرے نبی جب حسین کو دیکھتے مسکرانے لگتے۔ آخر کیوں مسکرانے لگتے؟ تھوڑی سی وجہ اس میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا حسین کے قریب پہنچتے، جھولے کے قریب پہنچتے، مسکرانے لگتے۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ آئے تھے تو آپ کا چہرہ لال تھا، ابھی جب آپ آئے تھے آپ کے چہرے پر جھرری تھی، ابھی جب آپ آئے تھے آپ کے چہرے پر شکن تھی، لیکن اے میرے بابا آپ حضرت حسین کے دولہے کے پاس پہنچنے کے بعد آخر مسکرا کیوں رہے گئے؟ وہ نبی کملی والا نبی ارشاد فرماتا ہے اے بیٹی فاطمہ سن، جب میں جا رہا تھا حسین رو رہے تھے، لیکن جیسے میں نے تیری دہلیز پر قدم رکھا ہے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ جھولا جو جھول رہا ہے یا ایسے ویسے نہیں کوئی جھولاتا، اسے جبریل آ کے جھلاتے ہیں۔ حسین مسکرا رہا ہے، حسین مسکرا رہا ہے۔ جب حسین کو نانا مسکراتے دیکھتے نا تو میرے آقا بھی مسکرانے لگتے۔ بڑی محبت کیا ہے میرے آقا نے حضرت امام حسین سے، بڑی الفت کی ہے۔ ایک دن آپ کی ایک چچی ہیں جن کا نام ام فضل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل، ایک دن انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا آیا اور آ کر کے میری گود میں سما گیا۔ دوسرے دن صبح جب نیند سے بیدار ہوئی نا تو میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اے چچی ام فضل ذرا بتائیں کیا خواب دیکھا؟ ام فضل فرماتی ہیں میں نے رات میں خواب دیکھا ہے آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، آسمان کے چاند سے ایک گوشہ ٹوٹا، ایک حصہ ٹوٹا، آ کر کے میری گود میں سما گیا۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے چچی ام فضل سنے، میرا نواسا آئے گا اور نواسا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوگا۔ اے چچی فاطمہ زہرا کا بیٹا بظاہر ہوگا لیکن وہ آپ کی گود میں کھیلا کرے گا، آپ کی گود میں کھیلا کرے گا۔ چچی اس کی تعبیر یہی ہے۔ اور جو چاند کا ٹکڑا اپنے ٹوٹتے دیکھا نا وہ چاند میں ہوں اور وہ ٹکڑا میرا حسین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بڑی محبت کیا ہے میرے آقا نے میرے آقا حسین علیہ السلام سے، بڑی محبت کیا۔ ایک دن ہوا یہ عمر گزرتے جا رہی ہے، آقا حسین کی عمر لگ بھگ 4 سال کی ہو گئی، 4 برس کی ہو گئی۔ عمر تو کبھی رکتی نہیں، عمر گزرتے جا رہی ہے۔ 4 برس کی جب عمر ہوئی نا، اب دیکھیں پوائنٹڈ بات، شاید اس کے پہلے آپ کو کسی نے بتایا ہو، سنا ہوگا آپ نے، یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں کسی نے بتایا ہو شاید پوائنٹڈ بات۔ 4 سال کی عمر میرے آقا حسین علیہ السلام کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر کے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے نا تو آقا حسین جا کر کے پشت پر بیٹھ گئے۔ اسے بھی اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ آقا حسین جا کر کے پشت پر بیٹھ گئے۔ جب میرے آقا حسین پشت پر بیٹھ گئے، آج ہم نمازیوں کی حکمت یہ ہے، ہم نمازیوں کا قاعدہ قانون یہ ہے، ہم نمازیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے جب رکوع میں جائیں تو 3 5 یا 7 تسبیح پڑھیں، جب سجدے میں جائیں 3 یا 5 یا 7 تسبیح پڑھیں۔ لیکن وہ آقا حسین جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر تشریف فرما ہوئے ہیں، تمام صحابہ کا مجمع ہے، جماعت چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ نبی امامت کر رہا ہے جس نے آدم کی بھی امامت کی ہے، وہ نبی مصلی پہ جلوہ افروز ہے جس نے ابراہیم کو بھی نماز پڑھایا ہے، وہ نبی جلوہ افروز ہے جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی بھی امامت کی ہے، وہ نبی جلوہ افروز ہے جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی نماز پڑھایا ہے۔ وہی نبی آج مسجد نبوی کے اندر سجدہ ریز ہے، پشت پر حسین ہے، حسین ہے۔ جب آقا حسین نبی کے پشت پر بیٹھے نا تو میرے نبی نے 2-3 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی 3 بار پڑھی، نبی نے 5 مرتبہ پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا، نبی نے 7 مرتبہ پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا۔ آج بھی آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، امام چاہے 1 بار تسبیح پڑھے یا 7 بار تسبیح پڑھے، جب وہ سر سجدے سے اٹھائے گا تبھی آپ کو اٹھا لینے کا حکم ہے۔ آپ کی تسبیح پوری ہو یا نہ ہو، وہ جو امام کے ساتھ سر نہیں اٹھاتے وہ زبردستی کرتی ہے کہ میری تسبیح جب پوری ہو جائے گی تب ہم رکوع سے اٹھیں گے یا سجدے سے اٹھیں گے یا سلام پھیریں گے۔ نہیں، آپ جب نیت کرتے ہیں تو یہ قطعی کو بھی حاضر امام
امام کی اقتدا میں آپ رہتے ہیں، جیسا امام کرے گا اسی طریقے سے سمپل طریقے سے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ کی زبردستی ہے، نماز ہوتی نہیں۔ میرے آقا نے 3 5 7 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھ لیا، اب تو چاہیے تھا کہ سر سے سجدے کو اٹھایا جائے، اب تو حکم یہ ہے 7 تسبیح سجدے کی پوری ہو گئی تو سجدہ پورا ہوا، یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیا جائے۔ میرے آقا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہے، پیچھے صحابہ خاموش ہے، امام کتنا بھی لمبا پڑھے، اب صحابہ کو 7 سے زیادہ اجازت نہیں ہے، امام کتنی بھی لمبی تسبیح پڑھے، مقتدی کو 7 سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تسبیح پڑھ رہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پشت پر کون ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین خدا ہے یا غیر اللہ ہے؟ حسین اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یاد رکھیے حسین کوئی نبی بھی نہیں ہے، حسین صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بعد میں صحابی ہے، پہلے نواسے ہے، بعد میں شہداء ہے، پہلے نواسے ہے، بعد میں ولی ہے، پہلے نواسے ہے، بعد میں سارا لقب ملا، سب سے پہلے نبی کے نواسے ہیں، اور نبی بھی خدا نہیں، یہ بھی غیر اللہ ہیں، اور کہتے ہیں غیر اللہ کا خیال اگر نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب میں ان سے چھوٹا سا کوشچن کرتا ہوں، یہ حسین کا خیال نماز میں جو نبی کو آیا، اب آپ اس کا ثبوت بتائیں نبی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نبی کی نماز نہ ہو تو دنیا میں کسی کی نماز نہ ہو، کسی کی نماز نہ ہو۔ ذات حسین پشت نبی پر جلوہ افروز ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسبیح پر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرا کوئی بتا سکتا ہے نبی نے کتنی بار تسبیح پڑھی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ جب حسین سجدے پر نبی کے پشت پر بیٹھے تھے تو نبی نے کتنی بار تسبیح پڑھی تھی؟ یہاں تک تو آپ کو سب نے بتایا ہوگا کہ نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، لیکن کتنی تسبیح پڑھی کسی نے شاید بتایا ہو، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، آقا حسین پشت پر جلوہ افروز ہے، دونوں ہاتھوں سے گال کو پکڑ رکھا ہے، اس طریقے سے جیسے انسان گھوڑا دوڑاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 5 7 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ 11 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے 23 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے 40 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے 50 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے 60 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے 70 مرتبہ پڑھا، اور آگے بڑھے آخری تسبیح جو میرے نبی نے اپنے حسین کو پشت پر بٹھا کر پڑھی ہے وہ 72 مرتبہ کی تسبیح ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میرے نبی نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ اچھا، اب حسین پشت سے خود ہی اتر گئے، نبی کو اتارنا نہیں پڑا، نبی کو ایسا نہیں کہنا پڑا حسین اب پشت سے اتر جاؤ، 72 تسبیح پوری ہو گئی۔ آج نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، حسین کے اس علم پر تم کیا کہو گے؟ جب 72 کی تسبیح پوری ہوئی، میرے حسین پشت نبی سے خود بخود اتر گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی، تمام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو طول کیوں کیا، آپ نے سجدے کو لمبا کیوں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا پشت پر نواسا تھا، رب کی کبریائی بیان ہو رہی تھی، جب تک نواسا بیٹھا رہتا تب تک اس کا نانا سر اپنے سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں۔ سر اٹھایا گیا، اب صحابہ کا یہ فرض بنتا تھا، چونکہ سجدہ لمبا ہوا تھا نا، آج تو 60 بار اگر تسبیح پڑھی جائے تو انسان کو حیرت ہونے لگتی، امام صاحب لگانے پہ بار تسبیح پڑھ رہے، سجدہ لمبا ہوا تھا، فریضہ تھا پوچھنے کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ سجدے کے اندر تو 3 5 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے، وقت یہ اجازت دیتا ہے کہ آخر آپ نے اتنا لمبا سجدہ جو کیا، آپ نے کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی؟
میرے آقا نے حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، جب یہ میرا نواسہ پشت پر موجود تھا میں نے 3 5 7 مرتبہ نہیں بلکہ پورا 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 72 مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ میرے نبی نے فرمایا ایک دن وہ ہوگا جب یہی نواسہ نینوا کی وادی یعنی کربلا کی سرزمین پر ہوگا، یہی میرا نواسہ ایک ایک سجدے کی ایک ایک تسبیح کے بدلے ایک ایک گردن کٹائے گا۔ آج ہی نشان کر لو کربلا میں 72 نفوس تلسیاں رہیں گے۔ حسین کی عمر 4 سال، آج ہی نشاندہی کرائی جا رہی ہے۔ حسین کربلا جاؤ گے 1 2 نہیں بلکہ 72 لوگ وہاں رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے ہر ایک شہید کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تسبیح پیش کر دی ہے۔ دوسری چیز اور یہ 72 کی گنتی کا ایک مرحلہ اور ملتا ہے، ایک حصہ اور ملتا ہے۔ یہ 72 صرف یہی تک نہیں بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو چادر تھی نا، جو حضرت زینب کربلا کی سرزمین پر لے کر گئی تھی، اس وقت حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب جن کے سر کے بال پک چکے تھے، وہ چادر جس سے کبھی فاطمہ الزہرا اوڑھا کرتی تھی یہ وہی چادر تھی جس سے کبھی حضرت خدیجہ نے اوڑھا تھا، یہ وہی چادر تھی جس سے کبھی حضرت عائشہ نے اوڑھا تھا، یہ وہی چادر تھی جس سے کبھی فاطمہ الزہرا نے اوڑھا تھا۔ آج وہی چادر جب کربلا پہنچی ہے حضرت زینب فرماتی ہے میں نے جب چادر کھول کے دیکھا 1 2 نہیں بلکہ پورے 72 پیوند موجود تھے۔ یہ 72 کی گنتی یہیں سے نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جب کربلا حسین جائیں گے تو 72 نفوس قدسیہ ساتھ ہوں گے۔ اب پھر آگے حسین کی زندگی بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام کی زندگی آگے جا رہی بڑھتی گئی۔ ایک دن حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ کشتی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے تو آپس میں لڑتے ہیں کہیں مستی مذاق کے لیے، تو اسی طریقے سے حضرت امام حسن و حسین کشتی کر رہے تھے۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور جب میرے نبی نے دیکھا نا کشتی کرتے ہوئے تو میرے نبی نے منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہ حسن حسین کیا کر رہے ہو، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، کشتی کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، نبی نے مانا نہیں کیا، بلکہ نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، دیکھو ذرا میرے بابا ان دونوں نواسوں کی کشتی پر کیا داد دیتے ہیں، کیا خوشخبری دیتے ہیں۔ اتنے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرف سے بولنا شروع کیا، اے حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو، اے حسن حسین کو اس طریقے سے بیٹھ پیچھے ہٹاؤ، اے حسن حسین کو اس طریقے سے نیچے گراؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بابا آپ تو ناانصافی کہیں نہیں کر رہے، حسن تو بڑے ہیں حسین تو چھوٹے ہیں۔ اے بابا اگر داؤ بتانا ہی ہے تو حسین کو بتائیں، حسین چھوٹا ہے، ایک تو ویسے ہی حسن بڑے اور آپ حسن کو داؤ بھی بتا رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تم یہ دیکھ رہی ہے میرا بابا حسن کو داؤ بتاتا ہے، لیکن اگر حسن کو داؤ بتانے والا نبی ہے تو حسین کو داؤ بتانے والا جبریل امین ہے۔ جبریل حسین کو داؤ بتا رہے ہیں اور نبی حسن کو داؤ بتا رہے ہیں۔ یہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی زندگی کیسے گزری۔ ایک واقعہ اور سنتے چلیں حضرت امام حسین کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اتنے میں آپ کے صحابی آئے نا کہیں دور سے ملنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ میں اپنے ساتھ میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر کے آئے، بڑا خوبصورت تھا ہرنی کا بچہ۔ اس سمے میرے نبی کے پاس حضرت امام حسن موجود تھے، امام حسین گھر پہ تھے، تو ہرنی کا بچہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت تحفہ لے کر کے وہ آئے تھے، نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ چلے گئے۔ جب نبی کی بارگاہ میں پیش ہوا نا تو نبی نے اپنے نماز سے حضرت امام حسن کو دے دیا، اے حسن یہ بچہ لے جاؤ، کھیلتے کھیلتے گھر چلے جانا۔ امام حسن کو ملا، کھیلتے کھیلتے بڑے خوش ہوئے، بھائی ہرنی کا بچہ خوبصورت ہے، وہ بھی تحفے میں ملا۔ امام حسن کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے، اور جب گھر گئے نا تو امام حسین کی نظر پڑی۔ اب دیکھیں آپ نے اشعار بڑے سنے ہوں گے کہ جب حسین روتے تھے جبریل کھلونے لے کے آتے تھے، واقعات بہت سنے ہوں گے،
لیکن یہ اس واقعے پر بھی نظر ڈال کے چلے. جب ہرنی کو دیکھا میرے حسین نے تو میرے حسین نے فرمایا بھیا حسن یہ ہرنی کا بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ ہرنی کا بچہ مجھے نانا نے دیا ہے. حسین نے فرمایا نانا کے پاس کہاں سے آیا؟ حسن فرماتے ہیں نانا کے پاس ان کے ایک صحابی ایک دوست تحفہ لے کر کے آئے تھے, تحفے میں دیا ہے اور مجھے کھیلنے کے لیے دے دیا. اب آقا حسین علیہ جدی علیہ السلام اپنی ماں حضرت فاطمہ سے اجازت لینے لگے. ماں فاطمہ میں بھی جا رہا ہوں مسجد نبوی میں, بیٹے کیا کرنے؟ جا رہا ہوں نانا سے میں بھی ہرنی کا بچہ طلب کروں گا. ارے بھیا حسن آپ کا بچہ تو کچھ نہیں, یہ ہرنی جو ہے یہ تو کچھ نہیں خوبصورت ہے. دیکھنا جب میں مسجد نبوی سے لوٹوں گا تو میں کتنا حسین جمیل بچہ لے کر کے آؤں گا. چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو درس دے رہے تھے. جا کر کے میرے امام نے اپنے نانا نبی آخرالزماں کے گردن میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا, اور جب ڈالا ہے نواسے نے نانا کے گردن میں ہاتھ کو, تو وہ کون سا نانا ہوگا کسی نواسے کو پیار نہ آتا ہو؟ میرے نبی نے فرمایا حسین بات کیا ہے؟ آج نانا پر بڑا پیار آ رہا ہے, نانا کی بڑی محبت ستا رہی ہے. میرے حسین نے فرمایا نانا ایسے ہی نواسے کو نانا پہ نہیں پیار آتا, مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ چاہیے جیسا آپ نے بھیا حسن کو دیا ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت چاہیے. میرے نبی نے فرمایا حسین وہ تو ایک صحابی تحفے میں لے کر کے آئے تھے, میں نے دے دیا, جاؤ اسی بچے سے دونوں لوگ کھیلتے رہنا. میرے امام نے فرمایا تھا نانا اس حسن کی ذات اور ہے, حسین کی ذات اور ہے. پھر میں دنیا میں لوگوں کو بتا دوں گا میرے نانا حسن سے محبت کرتے تھے حسین سے نہیں. جب اتنا میرے نبی نے سنا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو. وہ کون سا نانا ہوگا جس کا نواسا کہتا ہو میرا نانا مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب نبوت کی آنکھوں سے آنسو گرانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, جبریل جا سدرہ چھوڑ دے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کیوں بات کیا ہے؟ تو میرے رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل نانا کا نواسا رو رہا ہو اور تجھے سدرہ پر بیٹھنے کی اجازت میں نے دے رکھی ہو, ایسی حالت میں جب نانا نواسے کا نانا رو رہا ہو اور وہ آنکھ جس کے بارے میں نے ماں زاغل بصر و ماں طغیٰ کہا ہو اس آنکھ سے جب آنسو گر جائے تو آنکھ کے آنسو زمین پر بعد میں گرے, تیری ذات نبی کی بارگاہ میں پہلے پہنچنی چاہیے. آئے جبریل علیہ السلام, میرے نبی نے فرمایا جبریل خالی آئے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ جب اللہ نے کچھ حکم ہی نہیں دیا تو پھر لے کے کیا ہوں؟ کوئی آیت لائے ہو؟ نہیں, صرف آج یہ ملاقات کرنے کے لیے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا, مولا ایک ہرنی کا بچہ آیا تھا جسے حسن لے گیا اور حسین بھی ہرنی کے بچے کے لیے آنسو گرا رہا ہے. اے مولا آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے, اگر تو چاہتا ہے اپنے نبی کی لاج بچانا تو بچا لے. اگر دوسری آواز ہے جبریل آ واپس چلا جنت میں جا ہرنی کا بچہ لے اور حسین کے پاس لے کے جا, دنیا دیکھے گی حسن کو تحفہ صحابی نے دیا, حسین کو تحفہ پروردگار نے دیا ہے. حسین کے لیے بھی ہرنی کا بچہ آیا. جب وہ بچہ آیا نا بھائی جنت کا ہرنی کا بچہ ہو تو بھلا دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا خوبصورت ہوگا. دنیا کی چیزیں جنت کی چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جب امام حسین نے اس ہرنی کے بچے کو پایا نا لے کر کے دوڑے گئے حضرت فاطمہ یعنی اپنے گھر جا کر کے دیکھا تو بھیا حسن اپنے ہرنی کے بچے کو سہلا رہے تھے. میرے حسین نے فرمایا بھیا حسن دیکھیں آپ کے ہرنی کا بچہ کوئی خوبصورت نہیں, دیکھیں میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے. حضرت امام حسن نے دیکھا, حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا واقعی یہ ایسا خوبصورت ہے ہماری نگاہوں نے آج سے پہلے دنیا کے اندر اتنا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں. اے حسین بتا اسے کس نے دیا ہے؟ حسین نے فرمایا ارے اسے عام انسان نے نہیں بلکہ جبریل کے ذریعے پروردگار نے جنت سے عطا کیا ہے. وہ حسین کی ذات ہے.
جسے کھیلنے کے لیے کھلونا جنت سے آتا ہے، جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے، جس کی پیدائش پر خیرات دینے کے لیے جس کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے، یہ میرے حسین کی ذات ہے۔ آگے پھر بڑی حضرت امام حسین کی عمر، ایک وقت وہ آیا جب امام حسین علیہ السلام بلاغت کے عمر پر پہنچے، یعنی حضرت حسین بالغ ہو گئے۔ اس وقت جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ جب میرے حسین کی عمر 12 سے 15 سال لگ بھگ ہوئی تھی، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کا دور چل رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت شہربانو سے، جو میرے امام کی پہلی بیوی ہیں حضرت امام حسین کی، حضرت شہربانو سے نکاح کیا۔ حضرت امام حسین کا نکاح کا خطبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھا۔ شادیاں آج بھی ہو رہی ہیں، اور ان کی بھی شادی ہو رہی ہے جو پورے 10 دن حسین کا نام کا کپڑا بھی پہننے، حسین کے نام کا کھانا دکھا رہے، حسین کے نام سے سانس بھی لے رہے، حسین کے نام سے بھاگ بھی ٹکا رہے، حسین کے نام سے آنکھ میں سرما بھی لگا رہے۔ یہ حسینیوں کی بھی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ شادی جو امام حسین نے کیا، ہماری زبان پر حسین حسین، ہماری ناک سے نکل رہا ہے تو حسین حسین، ہماری آنکھوں کی تاریکیوں سے نکل رہا ہے تو حسین حسین، ہمارے کان کے راستے سے نکل رہا ہے تو حسین حسین، ہمارے قدم سے آواز آ رہی تو حسین حسین، ہمارے ہاتھوں سے آواز آ رہی تو حسین حسین۔ اے حسینیوں ذرا یہ بتاؤ، کسی جگہ پر حسین کے قیدیوں کو بھی اپناؤ گے یا صرف نام ہی لے کے حسین حسین کرو گے؟ آج ہمارے یہاں بھی شادی ہو رہی ہے۔ حضرت شہربانو کو جب لایا گیا نا، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت شہربانو، وہ قلعہ فتح ہو گیا، وہاں سے آپ کے سپاہیوں نے پکڑ کر کے لایا، اور لائے جب نا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو بڑی خوبصورت نیک خاتون تھی حضرت شہربانو۔ دیکھا تو حضرت عمر نے فرمایا اب اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے۔ اس مذہب اسلام نے بیٹیوں کی عزت اس اینگل سے بچائی ہے، اب اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تمام صحابہ کا مشورہ ہوا، تمام صحابہ نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، اس نیک خاتون کی نکاح میں آنے کے لیے ایک ہی نوجوان ہے، اس کے سوا کوئی نوجوان اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابن علی حضرت امام حسین۔ جب شادی کی باری آئی نا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے شہربانوں کو بٹھایا، میرے آقا حسین کو بٹھایا، پہلے رضامندی لی دونوں کی، آج کی طرح نہیں ابا جہاں کہہ دیں گے وہیں شادی ہو جائے گی، نہیں، شریعت یہ اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اجازت دیتی ہے جن دو لوگوں کو ساتھ میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جب تک دونوں کی رضامندی نہیں تب تک باپ اور ماں شادی نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں جاؤ پوٹے سے بات دو، نہیں، زندگی تمہیں گزارنی نہیں، زندگی بیٹی اور بیٹے کو گزارنا ہے۔ پہلے ان کے دل کو ملنا ضروری ہے، ان کی رضامندی ضروری ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ عمر فاروق اعظم نے شہربانو کو بٹھایا، ایک طرف حضرت امام حسین کو بٹھایا۔ حضرت شہربانو سے پوچھتے گئے اے شہربانو ذرا بتاؤ کیا اس نوجوان سے تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت شہربانو نے جب آقا حسین کا چمکتا چہرہ دیکھا، شہربانو نے ایک ہی زبان میں کہہ دیا اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، مجھے یہ شادی قبول ہے، میں اس نوجوان کے ساتھ رہ کر کے پوری زندگی گزار لوں گی۔ شہربانو تو تیار ہو گئی، لیکن جب باری آئی حضرت امام حسین سے پوچھنے کی، حضرت عمر فاروق اعظم نے حسین کو بھی مخاطب کیا، اے ابن علی، اے میرے حسین، ذرا آپ یہ بتائیں۔ حضرت عمر بڑی عزت کرتے تھے حضرت امام حسین کی، بڑی عزت کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں صرف زبان پر نعرہ ہو۔ چھوٹی سی بات تھوڑا پیچھے ہٹ کر کے آپ کو بتا دوں، یہ عمر فاروق اعظم ہے، پھر یہ واقعہ پورا کروں گا۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، ان کے ہی دور حکومت ہے۔
ان کے پاس ایک بیٹا جس کا عبداللہ نام ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ، وہ اور حضرت امام حسین دوڑ کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، یعنی کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ آگے نکل گئے اور حضرت امام حسین پیچھے رہ گئے۔ جب پیچھے رہ گئے تو حضرت عبداللہ نے کہا حسین تم ہار گئے۔ جب اتنا کہا نا تو حضرت امام حسین نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں، تجھے اپنے ذات کی فکر نہیں، تو ہے کون مجھے ہرانے والا؟ حضرت عبداللہ نے کہا حسین ہار تو گئے اور ہم نے پیچھے آ گئے، دوڑ میں پیچھے ہو گئے تو ہار گئے۔ میرے امام نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے، تیری ذات اتنی بڑی نہیں، ارے تیرا باپ جو ہے وہ میرے نانا کے یہاں اونٹ چرایا کرتا ہے، تیری اوقات کیا حسین کو ہرا دے دے۔ حضرت عبداللہ نے جب اتنا سنا نا، آئے امیر المومنین کی حکومت ہے، چاہتے جو چاہتے وہ کر دیتے۔ آج ایک ضلع کا منتری ہے، جو چاہے پورا ضلع پھونک ڈالے، کوئی بولنے والا نہیں۔ امیر المومنین کا دور حکومت ہے، شکایت لے کر کے حضرت عبداللہ، اے بابا عمر فاروق اعظم میری ایک شکایت ہے، حسین کے خلاف درج کریں، یہ FIR درج ہو۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے حسین نے کہا ہے کہ تیرا بابا میرے نانا کے یہاں اونٹ چرایا کرتا ہے۔ اتنا جملہ حضرت عبداللہ حضرت عمر سے کہہ رہے تھے، اتنے میں دہلیز پر دیکھا حضرت حسین موجود ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، سر کی پگڑی امامہ اتار دیا اور دوڑے دوڑے گئے، امام حسین کے قدموں میں رکھا اور عبداللہ کے گریبان کو پکڑ کے کہنے لگے عبداللہ خبردار، تجھے معلوم نہیں، ارے تیرا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، تیرے ماں کا نام اور ہے، اس کے ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، تیرا نانا اور ہے، اس کا نانا نبیوں کے امام ہے۔ اس سے کبھی اپنے آپ کو مقابلے میں مت لانا۔ یہی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم اتنی عزت کرتے تھے حضرت امام حسین کی، اور جب اتنی پگڑی رکھی نا تو میرے آقا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے امیر المومنین رونے لگے، اے عمر اے حسین معاف کر دیں، اسے معلوم نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہوا حسین وہ آپ کے نانا ہے، جسے شیر خدا کہا جاتا ہے حسین وہ آپ کے بابا ہے، جو خاتون جنت کی سردار ہے حسین وہ آپ کی ماں ہے، جسے زینب کہا جاتا ہے وہ آپ کی بہن ہے، جسے رقیہ کہا جاتا ہے وہ آپ کی بہن ہے، جسے ام کلثوم کہا جاتا ہے وہ آپ کی بہن ہے۔ اے حسین معاف کرے، یہ میرا بیٹا نادان ہے، آج کے بعد سے یہ آپ سے کبھی نہ رن کرے گا نہ آپ کو کبھی ہرا سکے گا۔ یہ امیر المومنین ہے۔ حسین سے جب پوچھا نا حسین شہربانوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ میرے حسین نے فرمایا اے عمر فاروق اعظم، اے امیر المومنین، جس سے میں مجھے نکاح کرنا ہے نا اس سے میں تھوڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اجازت دے دی، اجازت دی تو میرے حسین نے یہ نہیں پوچھا تھا کھانا بنا لیتی ہو کہ نہیں، حسین نے یہ نہیں پوچھا تھا PhD کیا ہے کہ نہیں کیا، حسین نے یہ نہیں پوچھا تھا انجیکشن لگانے کا ڈھنگ ہے یا نہیں ہے، حسین نے یہ نہیں پوچھا تھا گھر بار چلا لو گی یا نہیں چلا لو گی، نہیں، حسین نے پوچھا بتاؤ اگر خدا کے نام پر تمہیں 1 مہینے بھوکے رہنا پڑے تو رہ لو گی یا نہیں رہ لو گی؟ یہ سوال پہلا تھا حسین کا۔ حضرت شہربانو کچھ نہیں بولتی ہیں۔ دوسرا سوال میرے امام نے کیا، بتاؤ اگر دین کے لیے بیٹا قربان کرنا پڑے تو کر دو گی یا نہیں کرو گی؟ شہربانو خاموش ہے۔ جب تیسرا سوال میرے امام نے کیا، بتاؤ اگر کہیں ایسا وقت آ جائے اسلام خطرے میں ہو اور تمہارے شوہر حسین کی گردن کٹنے والی ہو، اس وقت اپنے شوہر کو میں میدان میں جانے کی اجازت دو گی یا نہیں دو گی؟ شہربانوں نے کہا تھا اے حسین اگر تمہارے جیسا شوہر ہو تو شہربانو 1 دن نہیں 1 مہینے نہیں بلکہ پورے سال کھاتے کر سکتی ہے۔ اے حسین اگر تمہاری ذات سے شہربانو کو اولاد ملے 1 نہیں شہربانو ہزاروں اولاد قربان کر دے گی۔ اے حسین اگر تم میرے شوہر بن جاؤ 1 شوہر نہیں کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ جب بھی اسلام پر آ جائے گی 1 حسین نہیں سینکڑوں حسین کو قربان کر سکتی ہوں۔
شہربانوں نے جب اتنا جواب دیا نا، آقا حسین نے سن لیا، امیر المومنین سے فرمایا اے عمر فاروق اعظم، اب یہ میری نکاح میں آنے کے لیے تیار ہے، میں بھی اسے قبول کرتا ہوں، اگر اس کی اجازت ہو یہ بھی مجھے قبول کر لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھا، حضرت شہربانوں کی شادی ہوئی حضرت امام حسین سے۔ یہ پہلی شادی ہے حضرت امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کی۔ بڑی سادگی کے ساتھ میرے حسین نے زندگی گزاری ہے۔ اب تھوڑا سا اور روشنی ڈالوں کربلا کی طرف۔ ایک مرتبہ ہوا یہ نا، آقا حسین علیہ السلام تسلیم آ کر کے میرے نبی کے سامنے پر بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے۔ میرے نبی کبھی آقا حسین کی پیشانی کو چوم رہے، یہ حسین ہے، کبھی آقا حسین کی پیشانی کو چوم رہے، کبھی سینے کو چوم رہے، کبھی رب رخسار کو چوم رہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا چین ہے، یہ وہ نواسا ہے آپ کا جسے آپ بڑی عزت دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہی وہ نواسا ہے جس کی وجہ سے آپ نے سجدے کو طول کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک دن وہ آئے گا جب آپ کی ہی امت، دیکھیں یہ کربلا کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہم نے جنگ کے بارے میں بہت سنا ہوگا، بہت جنگیں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، لیکن اس کا قاعدہ قانون تھا، ایک طرف کفر تھا دوسری طرف اسلام تھا۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا آپ کی ہی امت ہوگی، کلمہ آپ کا پڑھتی ہوگی، قرآن وہی پڑھتی ہوگی جو آپ پر نازل ہوا، نماز ایسے ہی پڑھتی ہوگی جیسے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے، روزے کی عزت ایسے ہی کرے گی جیسے آپ کرتے ہیں، کعبے کا طواف ایسے ہی کرے گی جیسے آپ کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کی امت ہوگی، آپ کے اسی نوازے کو چاروں طرف سے گھیر کر کے شہید کرے گی۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا نا، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ کچھ دیر پہلے نواسے کی پیشانی چومی جا رہی تھی، کچھ دیر پہلے نواسے کا کلیجہ چوما جا رہا تھا، کچھ دیر پہلے نواسے کی پشت چومی جا رہی تھی، کچھ دیر پہلے نبی کی آنکھوں کا، نواسے کی آنکھوں کا بوسہ ہو رہا تھا، کچھ دیر پہلے نواسے کے لب و رخسار چومے جا رہے تھے، لیکن جب اتنا سنا میرے آقا رونے لگے۔ آقا علیہ السلام فرماتے گئے اے جبریل ایک کام کرو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس سرزمین پر وہ میرے امتی میرے اس نواسے کو شہید کریں گے نا، کیا اس کی نشاندہی تم جانتے ہو؟ ایسا نہیں نشاندہی کرا دو، نہیں، ایسا کہا اے جبریل کیا وہ جگہ جانتے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ کوفے کی وادی ہوگی، نینوا کی سرزمین ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک کام کرو نا، جاؤ وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے آؤ۔ ابھی نواسا کہاں ہے؟ کربلا نہیں گیا، نواسے نے ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز فرض نہیں، نماز سے پر ابھی چھوٹی عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اس سرزمین کی مٹی لے آؤ تھوڑی سی۔ جبریل علیہ السلام نے پرواز کیا، نینوا کی وادی سے تھوڑی مٹی اٹھائی، لا کر کے نبی کے ہاتھ میں جب دیا ہے نا، ایک طرف میرے نبی اپنے شانوں پر نواسے کو بٹھائے ہیں اور دوسری ہاتھ میں جب مٹی لیا ہے، میرے نبی کبھی مٹی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کا چہرہ حسین کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مٹی کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی مٹی کا بوسہ ہے، کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ ہے، کبھی مٹی کا بوسہ ہے، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ ہے، کبھی مٹی کا بوسہ ہے، کبھی حسین کے سینے کا بوسہ ہے۔ حسین کے تلتلاتی زبان میں، لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا نانا یہ مٹی کہاں کی مٹی ہے؟ یہ مٹی کہاں کی مٹی ہے جس سے اتنا پیار کیا جا رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نواسے یہ مٹی اسی جگہ کی مٹی ہے جس وادی میں، جس میدان میں، جس جگہ پر نواسے تیری 56 سالہ عمر پر تیر اور کمان چلائے جائیں گے، یہ وہی سرزمین کی مٹی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حسین نے جب اتنا سوال کیا، میرے نبی نے جواب دیا، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، اب اور ان میں غیب کا ایک گوشہ اور دیکھتے چلو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو بلایا۔ ام سلمہ
علم غیب اسے کہتے ہیں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں جانکاری، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں جانکاری۔ علم غیب اسے کہتے ہیں میرے آقا نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو بلایا، بلانے کے بعد وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی، اور ام سلمہ کو دینے کے بعد فرمایا میرے نبی نے اے ام سلمہ اسے ایک بوتل میں رکھ لو، شیشے کا بوتل ہو، ایک جگہ پر رکھ دینا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار، اے نبی کے آخری زمان یہ مٹی کس وجہ سے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ جانا کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کربلا کب ہوگی کچھ پتا نہیں، اور دوسری چیز یہ آپ کے پاس بہت بیویاں تھی، 11 بیویاں تھی، کسی کو دے دیتے، حضرت عائشہ کو دیتے، حضرت خدیجہ کو دے دیتے، یا کسی بھی بیوی کو دے دیتے، لیکن میرے نبی نے ام سلمہ ہی کو کیوں دیا؟ اس سے علم غیب کا ایک ثبوت اور ملتا ہے۔ اے ام سلمہ جب میدان کربلا ہوگا کوئی رہے نہ رہے لیکن ام سلمہ کو ضرور موجود رہے گی۔ اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جب مٹی لال ہو جائے نا تو سمجھ جانا کربلا کی سرزمین پر حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میرے حسین کا بچپنا اور میرے حسین کی یہ زندگی، کل انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ بس شادی آج امام حسین کی اس کے بارے میں نے بتا دیا، کل اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس سے میرے شعر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کلمے میں آپ کو سننے میں جو چھوٹی بڑی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور ہم تمامی اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالی حسین سے، حسین کے نانا سے، حسین کی آل سے ان کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔